الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 90 ہے، جس میں ہم لوگ اسماء عاملہ سے متعلق مسائل کو پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں 3 اسموں کا ذکر گزرا ہے۔ اسماء شرط یہ عمل کرتے ہیں، شرط اور جزا میں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو جزم دیتے ہیں، اس کی تفصیل پہلے پڑھ چکے ہو۔ اور اس کے بعد اسماء افعال دوسری قسم ہے، یہ بھی عمل کرتا ہے اور اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ اگر اسم فعل لازم ہے تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اسم فعل متعدی اگر ہے تو مفعول کو بھی نصب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم پڑھے ہیں اسم فاعل۔ تو اسم فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، لازم سے مشتق ہوتا ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے، متعدی سے ہوتا ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اور اس کے عمل کی شرطیں بھی بتائی گئی ہیں۔ 2 شرط ہے، یا تو اس میں حال و استقبال کا زمانہ، اور ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مذکور ہو، اور اس کی تفصیل اس میں دی ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ اگر اسم فاعل سے پہلے اسم موصول الف لام جو الذی کے معنی میں وہ مذکور ہو تو اس میں حال و استقبال کی شرط نہیں رہتی، وہ ہر زمانے میں عمل کرتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسم فاعل ہی سے مبالغہ بنتا ہے، اس میں اگر زیادتی مقصود ہوتی ہے معنی میں تو فاعل کو مبالغہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مبالغہ بھی ویسے عمل کرتا ہے جیسے اسم فاعل عمل کرتا ہے۔ آج چوتھی قسم پڑھنا ہے۔ چوتھی قسم ہے اسم مفعول۔ اسم فاعل کے عمل کی شرطوں کے ساتھ اسم مفعول اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، جیسے زید محمود فعلہ۔ اب محمود یہ اسم مفعول ہے، اس کا نائب فاعل فعلہ ہے، اس کو رفع دیا ہے محمود نے، اور اس میں محمود کے اندر حال یا استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، اور محمود سے پہلے زید مبتدا مذکور ہے، دونوں شرطیں پائی گئیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ اسم فاعل کے عمل کے شرطوں کے ساتھ، جیسے اسم فاعل کے عمل کی جو شرط تھی کہ اس میں حال یا استقبال کا زمانہ پایا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس سے پہلے مذکور ہو، یہ شرط اسم مفعول میں بھی پائی جائے گی، تبھی اسم مفعول عمل کرے گا۔ تو اب اس میں جو مثال دی ہوئی ہے دونوں شرط پائی جا رہی ہے۔ محمود اسم مفعول ہے، اس نے اپنے نائب فاعل جو ہے فعلہ کو رفع دیا ہے، اور اس لیے رفع دیا ہے، عمل کیا ہے کہ اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ محمود میں حال یا استقبال کا زمانہ ہے، اور محمود سے پہلے مبتدا مذکور ہے، مبتدا مذکور ہے، تو دونوں شرطیں پائی گئیں کہ نہیں، اس لیے اس نے عمل کیا ہے۔ 5ویں قسم اسم کی جو عمل کرتی ہے، 5واں اسم جو عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے،
اسم فاعل میں مذکور اعتماد کی شرط کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے اسم فاعل میں مذکور 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مذکور ہو سوائے اس کے کہ صفت مشبہ میں اسم موصول کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ تو 6 میں سے جب ایک چیز نکل گئی تو 5 چیزیں رہ گئیں۔ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز صفت مشبہ سے پہلے مذکور ہو تو صفت مشبہ عمل کرے گا۔ اس میں جو اسم فاعل میں پہلی شرط تھی وہ شرط اس میں مطلوب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت مشبہ میں استمرار پایا جاتا ہے نا، ثبوت پایا جاتا ہے، وہ چیز ثابت رہتی ہے، اور اسم فاعل میں حدوث پایا جاتا ہے۔ حدوث کا مطلب ایک چیز شروع ہوئی پھر ختم ہو گئی، پھر شروع ہوئی پھر ختم ہو گئی، اس کو حدوث کہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ لوگوں نے امین الصیغہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق، سامعون اور سمیعون میں فرق بتایا ہے۔ تو سامعون میں حدوث پایا جاتا ہے، میں ابھی بول رہا ہوں تو میری بات آپ لوگ سن رہے ہیں، بولنا بند کر دوں تو سننا بند ہو جائے گا نا، اسی کو حدوث کہتے ہیں۔ تو یہ چیز کس میں پائی جاتی ہے؟ اسم فاعل میں، اور صفت مشبہ میں ثبوت پایا جاتا ہے، یعنی جو صفت ہوتی ہے وہ صفت ثابت رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے انا سامع کلامکا کہیں گے کہ میں تمہاری بات اس وقت سن رہا ہوں، لیکن سمیعون میں یہ ہے کہ میں سننے والا ہوں، صفت سماعت میرے اندر پائی جاتی ہے، میں بہرا نہیں ہوں، میں بہرا نہیں ہوں۔ تو اب جب یہ صفت مراد ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ انسان سننے والا ہو اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ بہرا بن جائے پھر سننے والا ہو جائے، ایسا ہوتا ہے؟ صفت سماع ثابت رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے، اس لیے اس میں حال یا استقبال کی شرط والی بات نہیں پائی جاتی، صرف ایک ہی شرط مطلوب ہوتی ہے اس میں کہ اس سے پہلے وہ 6 کے بجائے 5 چیزوں میں سے کوئی چیز پہلے مذکور ہو، مبتدا مذکور ہو، ذوالحال مذکور ہو، یا جو ہے موصوف مذکور ہو، جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں 6 میں سے 5، یعنی اسم موصول کو نکال کر کے 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مذکور ہو تب صفت مشبہ عمل کرے گا۔ اس طرح 6 میں سے 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مذکور ہو، جیسے طارق حسن خلقہ، طارق اس کا اخلاق اچھا ہے، تو حسن صفت مشبہ ہے، اس نے اپنے فاعل خلقہ کو رفع دیا ہے، اس لیے کہ حسن سے پہلے طارق مبتدا مذکور ہے، طارق مبتدا مذکور، اس کے عمل کے لیے حال یا استقبال کے معنی کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ 6ویں قسم اسم تفضیل۔ اسم تفضیل بھی عمل کرنے والے اسموں میں سے ہے، اکثر رفع کی ضمیر مستتر کو اپنا فاعل بناتا، رفع کی ضمیر مستتر کو اپنا فاعل بناتا ہے، گویا اسے اپنا عمل اسی میں کرتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے۔ اب وہ رفع کا مطلب یہ ہے کہ رفع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اچھا،
جیسے خالد افضل من بکر، خالد افضل من بکر، تو اب اس میں افضل کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ ضمیر ہوا مستتر ہے۔ خالد افضل ہے وہ بکر سے، خالد افضل ہے وہ بکر سے، تو وہ ہوا ضمیر جو افضل میں مستتر ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ خالد کی طرف، ٹھیک ہے۔ خالد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خالد بکر سے افضل ہے، لیکن اس کی جو تقدیری عبارت ہے یا اس کی جو اصل ہے وہ یہ کہ خالد مبتدا ہے اور افضل میں ہوا ضمیر مستتر ہے، فاعل اور من بکرین اسی سے متعلق، پھر افضل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ترجمہ تو ایسے ڈائریکٹ اگر کرنا چاہو تو کر دو گے کہ خالد بکر سے افضل ہے، لیکن اگر اس کی بناوٹ دیکھو گے، اس کی اصل ترکیب دیکھو گے تو اصل ہوگا خالد افضل ہوا، خالد افضل ہے وہ بکر سے، تو افضل میں ہوا ضمیر مستتر، تو خالد افضل من بکرین، افضل کا فاعل اسی میں رفع کی ضمیر مستتر ہے جس کی تقدیر ہوا ہے، اور بہت کم اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنا کر اسے رفع دیتا ہے۔ اسم تفضیل اسم ظاہر کو بھی کبھی کبھی رفع دیتا ہے، جیسے ھذا اشرف منہ اخوہ، ھذا اشرف منہ اخوہ، یہ ہے بہتر ہے اس سے، افضل ہے اس سے اس کا بھائی، تو اب اشرفوں کا فاعل اس میں کون ہے؟ اخوہ ہے نا، اور اسم ظاہر ہے، یہ فاعل بنایا ہے، فاعل مرفوع ہے اور رفع کی علامت واو ہے، اس لیے کہ اسماء ستہ میں سے ہے، تو یہاں اشرف کا فاعل اسم ظاہر ہوا کہ نہیں؟ اسم ظاہر ہے اور اس کے اپنے فاعل کو اشرف نے رفع دیا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، اسم تفضیل اسم ظاہر کو اپنا فاعل مرفوع بنائے ایسا کم استعمال ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اسم تفضیل کا فاعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اشرف کا فاعل اسم ظاہر اخوہ ہے اور اس کے رفع کی علامت واو ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔